بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماوا ہے سورہ دھاریات میں، سورہ 51 ہے، آیت نمبر 56۔ یہ اندر یہ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماوا کہ انسانی جو مخلوق ہے یا قوم جو دنیا کے اندر بس رہی ہے، انہیں بنانے کے پیچھے کے مقصد تو کے وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ مخلوق بنائی ہے۔ تو یہ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماوا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں انسان اور جن کی قوم اس لیے بنائی تھی کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ تو یہ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنا نے بتایا ہے کہ بنانے کو جو مقصد تھو، جو وجہ تھی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت تھی۔ اب انہیں انشاءاللہ تھوڑا اور ڈیٹیل میں آپ بات کروں گا کہ دنیا میں ہر چیز جو ہے، چاہے چھوٹے سے کاغذ کو ٹکڑوں کیوں نہ ہو یا کوئی بہت بڑی چیز نہ ہو، ہر چیز دنیا کا اندر ایک مقصد کے حساب سے وجود میں ہے بھی کہ کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ چاہے ایک موبائل فون لے لو تھے یا کوئی کاغذ کو ٹکڑوں لے لو یا کوئی دوسری چیز لے لو جو آپ آس پاس ہم اپنا دیکھا روزمرہ کی زندگی میں، ہر چیز کو کوئی نہ کوئی استعمال یا کوئی نہ کوئی یوز ہے۔ مطلب کہنے کو مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو آپ دیکھا صبح شام پورا دن میں بنا بے وجہ وجود میں کو نہیں، بھی کو کوئی نہ کوئی مقصد ہے، بھی کو کوئی نہ کوئی کام ہے، بھی کی کوئی نہ کوئی ڈیوٹی ہے، بنا مطلب کہ کوئی بھی چیز اپنا نہ کٹھے بھی کن دکھ سی اپنا آس پاس۔ پانی کی بوٹل ہے یا گلاس ہے یا جگ ہے یا کھانے کی پلیٹ ہے یا کھانوں ہی ہے یا اپنا کپڑا ہے، لباس ہے، موبائل ہے، ہر چیز جو ہے ایک مقصد کے پیچھے ہی وجود میں ہے۔ دنیا کے اندر آپ یہ چیز دیکھا، اور آپ دنیا کے اندر یہ چیز بھی دیکھا کہ جب تک دنیا کی کوئی بھی چیز رہو، مان لو ایک مثال ہی لے لو کہ ایک موبائل ہے، اگر ایک موبائل اچھے سے آپ کو کام کر رہا ہے، صحیح چال رہا ہے، تو وہ آپ کو مقصد پورا کرتا رہے، یوز میں آتا رہے۔ لیکن وہی موبائل اگر بھی کوئی کیمرہ خراب ہو جاوے یا بھی کی بیٹری خراب ہو جاوے یا بھی کی اسپیکر خراب ہو جاوے، تو بھی کو حال موبائل کو حال یہ ہوا ہے کہ وہ ایک دم بنا کام کو ہو جاوے، اور وہ جو کوئی کچرے کے ڈبے میں یا کوئی اسی جگہ چل جاوے جڑا بھی کوئی استعمال کو نہیں ہو سکے، مطلب ایک گندی اور بری جگہ وہ چلے جاوے کچرے کے ڈبے میں، کیونکہ کوئی استعمال کون بچہ اور وہ آپ کو کام پورا کون کر پاوے۔ جو چیز کے لیے وہ بنائے گئے تھے، موبائل اس لیے بنائے گئے تو کہ بھئی فون پہ بات ہو سکے یا کیمرے سے فوٹو کھینچے جا سکے اور بھی ایکس وائی زیڈ جو یوز تھا۔ لیکن اگر وہ موبائل پہ کام نہیں کر رہا تو بھی کو انجام دنیا کے اندر یہ ہوا ہے کہ وہ جو موبائل ہے وہ کوئی کچرے کے ڈبے میں یا ایک دم بری جگہ پہ جڑے سب کچروں اور یہ سب بڑا رہا بڑا بھی کی چیز وہ موبائل بڑا چلے جاوے۔ یہ دنیا کے اندر آپ ہر چیز میں دیکھا، موبائل نہیں، دنیا میں کوئی بھی چیز اسی اپنا آس پاس جو ہے بھی کو انجام یہی ہوا ہے کہ جب تک وہ آپ کو مقصد پورا نہیں کرے، اگر وہ آپ کو مقصد پورا نہیں کر رہا تو بھی کو انجام بہت برا ہوگا۔ اب انسانی مخلوق کے علاوہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اور بھی بہت ساری نشانیاں بنائی ہے دیکھنے کے لیے، اور جیسے کہ سورج ہے، سورج صبح میں آوے شام کا ڈوب جاوے، چاند کو بھی ایک سائیکل چل ہے، ایک ٹائم پہ آوے ایک ٹائم پہ جاوے، سردی ہے، گرمی ہے، بارش ہے، یہ سب چیز اللہ تعالیٰ ہر ایک ٹائم پہ فکس کر رکھے۔ کدھر بھی آپ یا کون دیکھا کہ سورج جو ہے وہ کو نہیں آئے ہو یا سورج جو ہے وہ گئے ہی کو نہیں، ڈوبے ہی کو نہیں، یا آپ یا دیکھا کہ سال کا 12 مہینہ ہی کنٹینیوس بارش ہو رہی، نہ بارش کا مہینہ میں ہی ہوا ہے، یا ٹھنڈ جو ہے وہ ٹھنڈ میں ہی آوے، ٹھنڈ کہتے گرمی میں کو نہیں آوے۔ مطلب ہر ایک چیز جو ہے با آپ کا ایک جانا کوئی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے نا کی، اور وہ مقصد سے آپ کو کام کر رہا ہے۔ لیکن انسانی مخلوق اسی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نہ آزادی دیے، اپنا نہ آزادی دیے، آزادی اس چیز کی دی ہے کہ تھے چاہو
تو میرے میں مانو اور میری عبادت کرو، اور تھے چاہو تو میرے میں نہیں مانو اور میری عبادت نہ کرو۔ تو یہ دو آپشن انسانی مخلوق نے اللہ تعالیٰ دیا ہے، بھی کہ بعد میں اللہ تعالیٰ انسانہ پہ خود چھوڑ دیا ہے کہ تھانا میری ماننی ہے یا نہیں ماننی ہے، مطلب آزادی دی ہے۔ لیکن باقی جو آس پاس کی چیزیں ہیں جیسے سورج ہے، چاند ہے، انہیں کی اللہ تعالیٰ ڈیوٹی لگائی ہے، اور بھی انہوں نے کوئی آپشن ملیو کو نہیں کہ تھے میری مانو یا نہیں مانو، بھی انہوں نے جو حکم دیو گئے اور بابی کے اوپر مطلب عمل کرے۔ سورج صبح آنو ہے تو آنو ہی ہے، بارش باہر آنی ہے تو آنی ہے، لیکن انسانوں نے آزادی دی ہے۔ تو اب اپنے اوپر اللہ تعالیٰ چھوڑ دیے کہ تھے چاہو تو عبادت کرو، نہیں چاہو تو عبادت نہیں کرو۔ اب عبادت کیوں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی؟ انسان کے من میں ایک خیال بھی آیا، سوچا بھی ہے کہ ایک مثال کے طور پہ انہیں یہاں پر سمجھا کہ مان لو میں یا مال سے ہر انسان محبت کرے، اگر میں تھانے ایک اچھا دوست کے ناطے یا گفٹ پہ تھانے 10 کروڑ روپیہ دے دوں، اور تو کم سے کم تھے بہت خوش ہوگا میرے سے، اور میں نے بالکل یہ میرا بہت شکریہ ادا کرے گا، دھنیہ واد کرے گا، میں نے تھینک یو بولے گا۔ لیکن بھائی 10 کروڑ کا بدلہ اگر میں تھانا یا کہوں کہ جو تھاری یہ جو 2 آنکھ ہے 10 کروڑ میرے سے لے لو، اور جو تھاری 2 آنکھ ہے 2 آنکھ میں نہ دے دو، تو دنیا میں کوئی بھی جو انسان کو نہیں ہوگا جو میں نے آپ کی 2 آنکھ دے دے گو اور 10 کروڑ لے لے گو۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی کی جو 2 آنکھ ہے ابھی کے لیے 10 کروڑ سے زیادہ عزیز ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ جو 2 آنکھیں انسانوں نے دی ہے دیکھنے کے لیے، یہ ایک دم فری میں دیے، تو اپنا نے مطلب یہ فری کی دیڑی ہوئی چیز اللہ کی، تو اپنا نے یہ نہیں ہے کہ اپنا اللہ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ایک دوسری مثال، اگر میں تھانا یہ کہوں کہ تھارا انتقال ہونا رہا ہے، مرد ہے عورت ہے جو بھی ہے 10 گھنٹہ بعد میں، لیکن میں تھانا یہ کہوں کہ اگر تھارا کنا جتنی بھی پراپرٹی ہے دے دو تو 3 دن اور یا 1 ہفتہ اور زندہ رہو گا، تو دنیا کو ہر انسان جو ہے وہ آپ کی پراپرٹی دے دے گو، اور بنا اچھا رہو گی میں 3-4 دن اور 1 ہفتہ اور جی لوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنا نے یہی چیزیں سب فری میں دے رکھی ہے بنا کچھ مانگے، تو کیا اپنا اللہ تعالیٰ کو شکریہ ادا نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اپنے اوپر بے شمار نعمت ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا نے دنیا بھر کی نعمتیں دے رکھی ہے، دیکھنے کی، بولنے کی، سننے کی۔ خالی ایک دن یہ سوچو کہ میں میرا جو کان ہے، دونوں کان ہے، وہ اپنا کان خراب ہو جاؤ صرف ایک دن کے لیے، تو کیا حال ہوگا؟ یا پھر یہ سوچو کہ میں صرف ایک دن کے لیے جو ہے میری دونوں آنکھیں جو ہے میں اندھ ہو جاؤں، تو کیا اشر ہوگا اپنا، کہیں اب وہ اپنا دن گزرے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں سوچنا بہت ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی مین سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اور بھی کئی وجہ، لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمت ہے، حالانکہ میں نعمتوں کے بارے میں آپ سوچا کو نہیں، دیکھنے کی، بولنے کی، سننے کی، اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت اپنا نے کرنی چاہیے۔ دوسری چیز، ایک شخص ہے، تھے بھی کو بہت خیال رکھو، اور بنا دنیا کی ہر چیز دو، ہر نعمتہ دو، ساری زندگی بھی کو خیال رکھو، اور ایک وقت آنے کے بعد میں وہ انسان تھارے خلاف جھوٹ بولنا لگ جاوے، وہ یہاں بولنا لگ جاوے کہ وہ آدمی جو ہے وہ میرے لیے کچھ بھی کون کرے، حالانکہ تھے بھی کو سب کچھ زندگی بھر تک سنبھالیا، ہر چیز بھی کے لیے کری، ہر بھی کی ضرورت پوری کری، لیکن اینڈ میں جا کے یہاں ہوا کہ وہ تھارے خلاف ہی بغاوت کر دے ہوئے اور تھانا جھٹلا دے ہوئے، تو اسے انسان کو انجام کیوں ہے؟ بے شک
اس انسان کو انجام تو دنیا کے اندر یہی ہوگا کہ بنا سزا ملے. تو جہنم کو جو انسان کانسیپٹ ہے اسلام کے اندر، جو بات ہے کہ جہنم کیوں انسانوں نے دی جاؤ، بھائی اس لیے دی جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہے، تھیبا نعمتیں بھی لے رہا ہو، اور بھی کہ بعد میں اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں لا کے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، گناہ کر کے تھے بنا نہ جھٹلا رہا ہوں. اب جہاں لوگ تو بولے کہ میں اللہ میں مانوں، لیکن اعمال کا معاملہ میں زیرو رہے، تو صرف بولنے سے ہوا کو نہیں، اعمال سے ہی پروو ہوا کہ آپ صحیح میں اللہ تعالیٰ کی مانا ہے یا کو نہیں مانا. تو اس لیے جو جہنم ہے یہ لوگوں نے اس لیے دی جاسی کہ بے اللہ کا ناشکر تھا، اتنی زیادہ نعمت اللہ تعالیٰ نے دی تھی، لیکن بے کوئی بھی نعمت کو اللہ کو شکر ادا کون کرو. اور تیسری وجہ کہ ایک مثال یہ ہے کہ جہاں فلائٹ میں لوگ سفر کرے، تو فلائٹ میں جب لوگ بیٹھنا جاوے تو بھی کمائی نے اناؤنسمنٹ ہوا ہے کہ بیٹھنے کے بعد میں تھارو سیٹ بیلٹ جو ہے وہ ٹائٹ سے باندھ لیو. اب وہ لوگ اناؤنسمنٹ اس لیے کرے کہ ساری سیفٹی کے لیے، کہ تھانا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے اڑتے ٹائم پہ یا کوئی ہوا میں خرابی ہونے کی وجہ سے. لیکن بھائی فلائٹ کے اندر اگر کوئی انسان اگر سیٹ بیلٹ نہیں باندھے اور یہیں بیٹھے رہے تو بنا ظاہر سی بات ایک بیوقوف انسان بولے گا کہ یار تو آپ کی جان کیوں داؤں پہ لگا رہا ہے، سیٹ بیلٹ باندھ لے اور آرام سے بیٹھ جائے، کدھر کوئی تکلیف ہوگی تو بچ سکو گو. اب وہ انسان نہ بیوقوف بولے گا، کیونکہ وہ آپ کی جان جو ہے وہ مطلب خود خوشی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، خود نے سزا دینے کی کوشش کر رہا ہے. تو بھائی اس لیے کہ انسان ایک مقصد سے بنائے گئے دنیا کے اندر، بہ اللہ کی عبادت، اللہ کی بات ماننی. لیکن اگر وہ انسان اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے تو وہ دراصل وہ انسان ایک بیوقوف انسان ہے. حالانکہ وہ دنیا کا معاملہ میں، لوگوں کا معاملہ میں بہت سمجھدار انسان ہوگو، بہت نامچین ہوگو، بہت شہرت آرو ہوگو، بہت پاورفل ہوگو، بہت ذہن آرو ہوگو لوگوں کی نظر میں، اور خود کی نظر میں بھی آپ نے بھی بہت سمجھدار سمجھتا ہوگا یا سمجھدار سمجھتی ہوگی، مرد اور عورت دونوں شامل ہے کے اندر. لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر رہا ہے تو وہ بیوقوف انسان ہے، گدھو ہے وہ. کیوں کہ مثال یہ ہے کہ ایک موبائل ہے، اگر وہ موبائل کو کام نہیں کرو اور کوئی اور کو کام کرنا لگ جاؤ تو آپ کیا بولے یار یہ کہ موبائل ہے، تو موبائل کو کام ہی کو نہیں بھائی مثال پہ. تو وہ انسان دنیا کی نظر میں تو ہو سکے سمجھدار بن جاؤ، لیکن اصل میں وہ انسان بہت بڑا بیوقوف ہے، کون جو اللہ کی عبادت نہیں کرے، کیونکہ بنا بنانے کو مقصد ہی یہی تھو کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. اور ایک چیز اور کہ انسان جو ہے وہ مطلب کوئی کی عبادت کرے بنا رہ کون جاؤ، جہاں ایک انسان ہے وہ اللہ کی عبادت کون کرے، تو اصل کے اندر وہ کوئی نہ کوئی اور کی عبادت کر رہا ہے. اسے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں نے جب بنایا تو انسانوں کا دل کے اندر کوئی نہ کوئی اسی چیز کی طلب رکھی ہے. ایک مان لو بھی نہ تھے اپنے دل کے اندر ایک چھوٹو سو ہول ہے. اب وہ ہول نہ بہت طریقہ بڑھنے کا، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی عبادت سے پڑھ لو تو تھے دل مطمئن ہو جاؤ گا، اللہ کی عبادت کر لو. لیکن اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، اللہ کی بات نہیں مان رہا ہے، تو وہ آپ کو خدا جائیں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماوا ہے ایک آیت کے اندر کہ تھے بے لوگوں نے کون دیکھا گے جو آپ کی خواہش ہے نا آپ کا خدا بنا لیو. اور باقاعدہ یہ چیزیں آپ دنیا میں دیکھا کہ کچھ انسان، کچھ نہیں اکثر انسان جو ہے آپ کی خواہش ہے نا آپ کی خدا بنا لیو. اس کا مطلب یہ ہے کہ بنا کی جو خواہش بنا بولے وہ انسان مرد اور عورت وہ وہی کرے. اب بھی مان لو ایک مثال یہ ہے کہ میری خواہش من یہ کر رہی ہے کہ بہت ہی بڑو عالیشان ایک محل بنانا ہے یا گھر بنانا ہے یا بہت زیادہ پیسہ کمانا. تو اب یا جو میری سوچ ہے اگر یا میری اللہ کی جگہ لے لے ہوئے تو یا سوچ جو ہے میں ایک پیچھے ہی بھاگتے رسوں، اور یا میری سوچ من ہے
ہر بات چیز کرواسی انہیں پوری کرنے کے لیے، کیونکہ میں اللہ نہ خدا نے میرے دل سے ہٹا لیو اور میری یا سوچنا خدا بنا لیو. اب میں نے یا میری سوچ ہے یا بول سی کہ میں حرام کام کر کے بھی پیسہ کما لوں اور ایک بڑو گھر بنا لوں تو میں بات مان لے سوں ایک ہی، کیونکہ میں میرا خدا ہی نہ بنا لیو. بھائی دوسری مثالیں بھی موجود ہے کہ شہرت، کہ میرے ذہن میں دل میں میرے شہرت بیٹھ جاؤ کہ میں نے بس مشہور ہونا ہو دنیا کے اندر. تو مشہور ہونے کے لیے میں کوئی بھی غلط قدم اٹھا سکوں. کیوں؟ کیونکہ میں میرا خدا مشہور ہونا ریوا میری سوچ میں بھی نہ بنا لیو. تو یہاں اور بھی مثالیں موجود ہے کہ ایک جب انسان اللہ کی بات نہیں ماننے نہیں تو بھی کو دل خالی کو نہیں ہوئے، وہ پھر کوئی اور کی بات مانے. ہو سکے وہ پیسہ کی بات مان رہے، ہو سکے وہ شہرت کی بات مان رہے، ہو سکے وہ کوئی پاور کی بات مان رہے، بڑے آدمی بننے کی بات مان رہے، ہو سکے با کوئی عورت ہے جو مطلب بڑے خاندان میں یا اور بھی کوئی اسی خواہش ہے بھی کی بات مان رہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کی اپا نہیں مانا گا نہیں تو اپا کوئی اور کی مانا گا، چاہے وہ پیسہ ہو یا شہرت ہو یا جو بھی ایکس وائی زیڈ چیز ہو. تو انسان کو دل کا دہی خالی ہونا کن رہا. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی بات مانا گا تو اپنا دل جو ہے وہ سکون میں رہو گا، لیکن آپ کوئی اور کی چیز کی بات مانا گا، پیسہ کی بات مانا گا یا اور بھی کوئی چیز کی بات مانا گا تو اپنا دل میں سکون کون ملے گا. کیوں؟ کیونکہ سکون جو ہے وہ صرف اللہ کی عبادت میں ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا یہ کچھ وجہ تھی جو میں تھانوں بتایا ہو کہ عبادت کیوں کرنی چاہیے. پہلی بات تو کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اپا دنیا میں ہاں ہی اس لیے کہ اپا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرا، اور اپا بیوقوف رہوں گا اگر اپا اللہ کی عبادت نہیں کرا. حالانکہ خود نہ اپا بہت سمجھدار سمجھ سکا، لیکن اللہ کی عبادت نہیں کر کے اپا دراصل خود نہ مطلب ایک جاہل بیوقوف انسان ثابت کر رہا. تو سمجھدار انسان دنیا میں وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نہ جانے پہچانے، اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کی نعمتوں کو شکریہ ادا کرے. تو یہ بات پر سوچنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ کی اپنا عبادت کیوں کرنی چاہیے. ذہن میں ہمیشہ یہ رکھنی کہ کل اگر میری 2 آنکھ چلی جاؤ تو فٹاک سے اپنے احساس ہو جاؤ کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے. تو انشاءاللہ یہ ویڈیو میں یہ گفتگو کر رہا تھا. باقی ویڈیو سے کوئی ریلیٹڈ سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں لکھ سکو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.